السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرسد کریم محمودی صاحب موجود ہیں کر سب سے آج ہم بہت ہی اہم سوال کریں گے۔ انڈیا کا ایک پنڈت ہے، وہ ویڈیو میں بھی آتا ہے، اس نے جو ہے ناظرین کو لوگوں کو بتایا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اس کی روح کو بھگوان کے سامنے لے کے جایا جاتا ہے۔ تو آج ہم کرسب سے پوچھیں گے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے۔ آج ہم شخص سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اویس صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین کویسچن کیا ہے، آخرت کے متعلق ہے اور مرنے کے بعد اس کے متعلق یہ سوال ہے۔ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو اگر تو وہ نیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو پہلے اس کے الفاظ سورہ فجر میں 30 نمبر پارے میں کیا آ رہے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اور وہ تم سے راضی ہو گیا اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو اب جانے کے بعد اس کو پھر وہ جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بری روح ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس خبیثہ، تو لوٹ جا اپنے، یعنی کہ اس کے جسم سے نکل جا، تو اس کے جسم سے اس کو مار مار کے نکالا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جس طرح قریب کا دوپٹہ کانٹوں کے اوپر ڈال کے کھینچا جاتا ہے، ویسے اسے کھینچا جاتا ہے۔ وہ جس طرح اس کو لینا لینا کر دیتے ہیں کنڈے، اس طرح یہ بندے کے جسم کو کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد روح نکال کے گندے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے سجیل جیل کے اندر چلی جاتی ہے وہ روح، اور بلکہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے آسمانوں کی طرف لے جانے کی بجائے اسے زمین میں پھینک دو دوبارہ، اور یہ نیچے چلی جائے واپس، اور بلکہ زمین کے نیچے سجیل میں چلی جاتی ہے۔ تو نیک روح جو ہے وہ اللہ کی جنت میں چلی گئی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے اللہ تعالیٰ نیک روح کو دوبارہ میت کی طرف بھیجتے ہیں۔ جب ہم قبر میں اسے لے جاتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد ہمیں واپس نہیں مڑتے، ہمارے قدموں کی آہٹ میت سن لیتی، تو روح آ گئی اس کے اندر داخل کر دی گئی، تو فرشتے اس سے کویسچن کر رہے ہوتے ہیں من ربو کا ما دینو کا، اور اسی کے ساتھ تیسرا ان کا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون تھا، اور تیرا دین کیا تھا۔ یہاں میں اپنے ہندو بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کسی یمدود کے سامنے پیش نہیں کرنا، کسی اور کے سامنے نہیں، روح گئی ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ جو کہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس نے اس کو دیکھا، اور اسی کے ساتھ وہ جنت میں گئی ہے، واپس قبر میں آئی ہے، اور اب اس سے کویسچن ہوا ہے سب سے پہلا کہ تیرا رب کون ہے۔ ہمارا رب کوئی مورتی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا رب اور ہے، ہمارا رب وہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جس نے اس آسمان کو، جس نے اس زمین کو، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ نیک شخص ہے تو وہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور برا آدمی ہے وہ کہتا ہے سنتے تھے کوئی رب ہے لیکن میں نہیں جانتا۔ اسی طرح وہ پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے، نیک آدمی کہتا ہے نبی محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن برا بندہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اسی طرح پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، نیک آدمی کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو برا بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس لیے اسلام کا ہونا اشد ضروری ہے۔ تو کوئی بھی روح آسمانوں پہ جاتی ہے، اب اس پنڈت کا یہ کہنا کہ وہاں ایک LCD چلتی ہے اور وہاں LCD میں انسان کے گناہ دکھائے جاتے ہیں، تو یہ پاپ کرتا رہا، تو یہ کام کرتا رہا، پھر اس کو سزا ہوتی ہے، سزا ہونے کے بعد پھر ہمیں اچھی جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ایسی نہیں ہے باتیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن حساب لیں گے، سب کچھ ہوگا، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد اگر اس کے پاس کلمہ ہوا تو وہ اللہ کی جنت میں جا سکے گا۔
کلمہ نہ ہوا تو اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا ضروری ہے. اور دوسری سائڈ ہاں جتنے مرضی نیکیاں کر لو، جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جب تک آپ کے پاس کلمہ نہیں ہے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ کو جنت نہیں ملے گی. ہاں کلمہ ہے، انسان نے گناہ کیے ہیں چھوٹے ہیں بڑے، اس کے پاس سیئات ہے، اللہ اس کی سزا دے گا. بعض کو اللہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. آخری بات، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، دنیا کا کوئی مذہب ہے، اس وقت اگر وہ زندہ ہے اور اس نے ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا. جس کے پاس کلمہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك